السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، جیسے کہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم اخباروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں بیسک جو کوئی آپشن نہیں نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا 9th ریویو جو ہے وہ اس پہ ہمیں جانا پڑے گا. جو پریویس ریویو تھا جو مفتاح اسماعیل صاحب کے ٹینیور میں سائن ہوا تھا 7th 8th ریویو، وہ اس میں جو ڈیٹ تھی 9th ریویو کی وہ 3 نومبر لکھی گئی تھی، اور اب آپ دیکھیں کہ آج پہلی تاریخ ہے جنوری کی، اور اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. مگر ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے جو کہتے تھے میں ری نیگوشیٹ کر لوں گا، مجھے پتہ ہے کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ اب لگتا ہے کہ پچھلے 2 فائنانس منسٹرز کی طرح، یعنی کہ شوکت ترین صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کی طرح، وہ بھی اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ the fund is in no mood to allow him to phase out the harsh conditions. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ without the fund program وہ جو ہمارے رول اوورز ہیں اور جو فرینڈلی کنٹریز سے رول اوورز ہیں وہ ہو تو گئے ہیں، مگر they can be arrested or reversed. اینڈ وہ جو ایڈیشنل جو $4.2 بلین کی ریکوائرمنٹ تھی ان سے، جو کہ وہ پلیج جو ہے وہ پلیجڈ ہے، مگر وداؤٹ 9th ریویو سکسیس وہ نہیں ہوگا. فائنانس منسٹری سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایز سون ایز the Christmas break, the New Year break is over, in the first to probably the second week of January, negotiations on 9th review will begin. اور یہ negotiations تو شاید زیادہ نہ ہوں، یہ implementation of prior conditions plus the negotiations on the next review conditions ہوگی. آج I'm very very happy to have Dr. Ashfaq Hasan Khan Sahab with us. He is an economist of note. یہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں and we will discuss the fund with him. He is got a time constraint، ان کی اپوائنٹمنٹ ہے تو ہم پہلے انہی سے شروع کریں گے. مگر ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بزنس ریکارڈر کے طاہر امین صاحب بیٹھے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں IMF وغیرہ سے، اور سہیل سرفراز صاحب ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ریونیو شارٹ فال کتنا ہے اور ہمیں کتنا جو یہ منی بجٹ کے وہ آ رہے ہیں خبریں، وہ کتنا اور بڑھنے کے امکانات ہیں ٹیکسز ہم پہ فار دا نیکسٹ 6 months. جی اشفاق حسن خان صاحب، ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو the fund package has become very critical today. I don't think it was ever that critical before. بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس میں کئی چیزیں ہیں جو میں ضرور کہنا چاہوں گا. جی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو IMF کا پروگرام ہے جو ہم نے جولائی سے جب امپلیمنٹ ہوا، جولائی 2019 سے، جی this was the most brutal program, and let me repeat, most brutal program ever given to any country. Agreed. ٹھیک ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بروٹالٹی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی بروٹالٹی کا نتیجہ ہے. جب ایک اتنا وائلنٹ انسٹیٹیوشن اتنا وائلنس بھرپور ہو جائے تو پھر دار صاحب جو ہیں وزراء، وہ جب آئے تو ان کے ذہن میں تھا کہ جو 2013 سے 16 کو میں ڈیل کیا تھا شاید اسی طریقے سے وہ ڈیل کر لیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ پلو کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ گیا ہے. تو وہ تو اسی موڈ میں تھے اور آتے ہی کہا کہ میں ہینڈل کر لوں گا، میں نے اتنے سال ہینڈل کیے ہیں، 28 سال ہینڈل کیے، پتہ نہیں 30 سال ہینڈل کیے ہیں، تو میں کر لوں گا. تو ایک یہ اس قسم کے الفاظ ایک فائنانس منسٹر کو نہیں کہنا چاہیے. جب آپ پہ اتنے زیادہ ولنریبل ہو جائے تو آپ کو تھوڑا سا گو کہ آپ کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک اس طریقے سے فرنٹل اس پہ ان ادارے پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے جو شروع میں انہوں نے کیا تھا. اس کی وجہ سے بھی چیزیں خراب ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے جو ان کے ساتھ اگری کیا تھا جو مگر ڈاکٹر صاحب اس میں I'll just like to interject one thing، وہ یہ تھا کہ جو 2019 کا پروگرام تھا، ڈار صاحب تو اکانومسٹ نہیں ہیں، وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، مگر 2019 کا جو نیگوشیٹ کیا تھا وہ اکانومسٹ تھے، حفیظ شیخ صاحب نے کیا تھا، اور رضا باقر صاحب another economist، مطلب وہ جو جسے کہتے ہیں نا qualified economist تھے.
नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। क्या जो चीज़ है जी? प्रोग्राम को निगोशिएट शुरू किया था वो तो असद उमर ने किया था। देखिए, ये हमारे यहाँ अक्सर एक बड़ा मिसपरसेप्शन है कि जी इमरान खान ने बहुत देर कर दी IMF में जाने के लिए। इसी पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने एग्जैक्ट डेट टाइमलाइन दिया था। सही। देखिए, 18 अगस्त को इमरान खान साहब आते हैं 2018 में, 18 सही। अगस्त को, जी जी। ठीक है। और सितंबर में गालिबन ये या अक्टूबर के 8 से लेके 11 अक्टूबर तक जो है ये बाली में, इंडोनेशिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग थी जिसमें उस वक्त की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लेगार्ड भी आई थी। हाँ जी, IMF की याद है थी, exactly, राइट। जी। तो उसी वक्त अक्टूबर के महीने में, अर्ली अक्टूबर में असद उमर ने उनसे जाके क्रिस्टीन लेगार्ड से मुलाकात की और कहा कि जी हम IMF में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेलकम, आप अप्लाई कर दें। तो जैसे असद उमर साहब वापस आते हैं, आते ही उन्होंने अप्लाई किया और नवंबर के महीने में उनका मिशन आ गया। तो ये तो विद इन 60 डेज के अंदर भी सब कुछ हो गया था। तो देर किस बात की थी? अक्सर लोगों को एक परसेप्शन है ये। तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी जो हुकूमत आए थे उसका फर्स्ट 100 डेज वो सबसे अहम होता है। ये तो अपने 81वें दिन में 81st डे में ये प्रोग्राम तो ऑलरेडी साइन हो चुका था। नहीं, साइन नहीं हुआ था डॉक्टर साहब। आई एम ऑल्सो जी आई थिंक के बाय मार्च तक साइन नहीं हुआ था, मगर होने वाला था क्योंकि वो जो रेजिडेंट हफीज शेख ने किया जी, रेजिडेंट जो उनकी रेप थी IMF की, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो कह रही थी वी वर सरप्राइज्ड कि असद उमर के साथ हमारी पूरी एग्रीमेंट हो गई थी, मगर वी वर सरप्राइज्ड कि वो जो है वो चेंज हो गए थे ओवरनाइट विद हफीज शेख साहब। और फिर उन्होंने मुझे एक और बात बताई थी, उन्होंने ये भी मुझे कहा था कि जो प्रोग्राम हमने असद उमर के साथ एग्रीमेंट हो गई थी वो फिर ज़रा चेंज और मॉडिफाई हुआ है जब हफीज शेख साहब और रजा बाकर साहब आए थे। These were her words. नहीं, बिल्कुल सही कह रही है वो मॉडिफाई को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। असद उमर वगैरह ने रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर प्रोग्राम That's right, I agree, yes. हफीज शेख साहब वगैरह उन्होंने कहा कि जो आप चाहते हो वो करो यार, करो और ये हम कर देंगे, हमारे पास पॉलिटिकल कैपिटल है। सही, बिल्कुल वो साइन कर दिया था। तो ये वो उस वक्त, और जो उससे पहले प्रोग्राम से पहले जो प्रायर एक्शंस थे जिसमें ये एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बढ़ाई गई थी, व्हिच इज पार्ट वॉशिंगटन कंसेंसस। तो वो पहले ही हो चुका था। उसके बाद जब हम जुलाई जी, बट डॉक्टर साहब कैन वी कम बैक टू द टुडे अगर आप बता सकें, बिकॉज आई नो you're pressed for time. नहीं, अभी तो देखें, हमने जो उनसे जो कुछ भी प्रॉमिस किया था 7th और 8th की कंबाइंड रिव्यू में, वो हमने प्रॉमिस किया था ना। उस वक्त के जो भी वजीर खजाना थे उन्होंने प्रॉमिस किया था और उसी के बेसिस से 7th और 8th रिव्यू मुकम्मल हुआ, उसका पैसा आपको मिला। अब हमने कोई कमिटमेंट की थी कि 9th रिव्यू में हमने ये करने हैं। अब जो रेवेन्यू के शॉर्टफॉल नजर आ रहा है वो ऑब्वियसली होगा क्योंकि इकोनॉमी उस तरीके से तो ग्रो नहीं कर रही है, तो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होगा। अब IMF का ये होता है कि जो आपने एग्री कर लिया रेवेन्यू, अगर शॉर्टफॉल है तो ये आप एक्शन ले, उसका एक आप उसको शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए आप एडिशनल टैक्स मेजर्स लें। तो वो यही कह रहे हैं कि आप एडिशनल टैक्स मेजर लें। दार साहब का कहना है कि नहीं, अगर मेरे रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहे हैं तो मैं कहीं से एक्सपेंडिचर को कट कर लूंगा। वो कहते हैं कि नहीं, आप रेवेन्यू में जो आपने एग्रीमेंट किया ये रेवेन्यू तो पूरा करें ना। तो ये यही सारी चीजें इश्यूज हैं जो इस वक्त चल रही हैं। देखते हैं कि क्या होता है। फाइनल व्यूज ऑन दैट, व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखिए, बात यह है कि जब हमने मेरा व्यूज आपको बिल्कुल क्लियर है। मुझे एग्जैक्ट पता था, मैं आपको बता रहा हूं कि हम कहां पहुंच जाएंगे और ये जहां आज पहुंचे हैं। ये बात मैंने उस वक्त भी इमरान खान साहब से कहा था कि बहुत नुकसान होगा, आपको तबाही फिर जाएगी, आपकी हुकूमत की भी और मुल्क की भी। आलाम वही खड़े हो गए, यही तो आई न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन। बट व्हाट इज योर सजेशन? सजेशन ये है कि जो अब इस वक्त जून 2023 तक ये प्रोग्राम है, जो वो कह रहे हैं
جو آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کر دیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے نزدیک جو ہے وہ ایک مطلب کمٹمنٹ ہو جائے, کاغذ پہ آ جائے تو نعوذ باللہ وہ قرآن کی حیثیت رکھتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, بٹ انہوں نے ویورز بھی تو بہت سارے دیے تھے نا پچھلی دفعہ جب ڈاکٹر صاحب فائنانس منسٹر سے, تو بہت سارے ویورز دیتے تھے, اب بھی دے رہے ہیں, یہ تو بات نہیں ہے. اور جب کووڈ کرونا آیا تھا پھر بہت سارے ویورز انہوں نے دیے ہوئے تھے, انہوں نے program کو ہی ڈیفر کر دیا تھا, and then they gave us emergency lending of 1.6 billion. So in their own way they have I think met us more than halfway. Do you agree or not? لیکن 2013 سے 16 کا میرے نزدیک کوئی آئی ایم ایف کا پروگرام یہ نہیں تھا. میں اس پہ ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا ہوں, میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں. جی جی پروگرام صحیح. یہ امریکہ نے ہمیں پیسے دینے تھے, اگر وہ کانگریس کا راستہ لیتے تو بہت لمبا راستہ ہوتا. انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ آئی ایم ایف میں. جس وقت ہم آئی ایم ایف میں گئے ہیں, وی ہیڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آف $2.5 billion اونلی, وچ واز اس وقت کے 1% جی ڈی پی کے برابر تھا. یہ تو ایک آئیڈیل کنڈیشن ہوتا ہے کسی ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. لیکن پھر بھی ہم گئے کیونکہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں پیسہ دینا چاہتے ہیں, لیکن اگر ہم نے کانگریس کا راستہ لیا تو یہ بڑا لمبا راستہ ہوگا, تو آئی ایم ایف میں چلے جاؤ, وہاں سے تمہیں پیسہ دلا دیں گے. تو وہ آنکھ کا کان بند کر کے رکھا تھا. ایک 3 سال کے پروگرام میں 15 ویورز دیے گئے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے آئی ایم ایف کی ہسٹری میں کہ کسی ایک پروگرام میں اتنے ویور دیے گئے ہوں گے. تو دار صاحب اسی امپریشن میں تھے یار ویور مل جائے گا. دیکھیں وہ ایک سیاست ہوتی ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام ایک پولیٹیکل پروگرام ہے, یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے ایز اے پاکستانی. تو یہ پولیٹیکل پروگرام ہے. آج کل ہم ان کے رانگ سائڈ آف دی جو جیو اسٹریٹجک حالات ہیں اس کے رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. Okay, I'm being told to take a short break, Dr. Saab. Thank you for being on our show. I greatly appreciate it. آپ نے ٹائم نکالا. خواتین حضرات, please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب, جیسے کہ ہم نے سنا, ہی از آئی تھنک ویری ان ون سینس ہی از اگینسٹ دی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پروگرام, اور اس میں وہ میرا خیال میں وہ جسٹیفائڈ ہیں ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, بیکاز جو ان کا جو ایک پروگرام ہوتا ہے وہ کافی ریجڈ ہوتا ہے, اینڈ اوور ٹائم اٹ ہیز بیکم مور ریجڈ. مگر دیٹ ریجڈیٹی, میں طاہر صاحب سے پوچھوں گی, کیا وہ ریجڈیٹی از اے ڈائریکٹ فنکشن آف دا فیکٹ کہ ہماری جو اسٹیٹ آف دی اکانومی ہے وہ اتنی بری ہو گئی ہے اس وقت کہ دے آر انولنگ ٹو میک اینی ایڈجسٹمنٹس؟ جی, پہلے بات تو یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو ڈاکٹر صاحب ہی اس ٹائم ایک قسم کے اس ٹیم میں تھے, ٹیم کے نیگوشیٹ. ہی واز ناٹ, آئی تھنک فائنانس منسٹر جو ہوتے ہیں وہ ٹیم لیڈر ہوتے ہیں ود دا گورنر اسٹیٹ بینک, مگر ہی واز کرٹیکل ممبر, کسی نہ کسی طرح اس میں انوالو تھے. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام وہ انتہائی ہی پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہو گیا اس وقت ملک کے لیے, اور وہ ریزروز دیکھ لے کہ 5.8 بلین پہ پہنچ گئے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ وہ جو سارے, جس طرح کہ میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ سارے جو آپ کے لونز جو آنے ہیں اسی سے لنکڈ ہیں, جس طرح وچ ٹو می شوز کہ جو ہماری فرینڈلی کنٹریز بھی ہیں, دیر کانفیڈنس ان آر کیپیسٹی to reform ہے زیرو. اور اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی لگنا چاہیے کہ پچھلے جو ابھی 5 مہینے ہوئے نومبر تک, اس میں ہمیں تقریباً $5 بلین ملے ہیں. ہم نے پروجیکٹ یہ $22 بلین جو EAD کے میں بات کر رہا ہوں, اوور آل تو مفتاح اسماعیل صاحب نے 40-41 بلین کی بات کی تھی کہ ہمیں ہماری جو ایکسٹرنل فائنانسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی بلین ہوگی. مگر انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا, اور اس میں سے یہی تھا کہ 21 سے $22 بلین یہ ہم نے ری پے کرنے ہیں, یعنی جو انٹرسٹ ہے اور پرنسپل اماؤنٹ ہم نے لون, اور آلسو بانڈ ایشو بھی تھے, اور ان کی پیمنٹ کرنی ہے, ان کی انٹرسٹ پے کرنا ہے, اور اس میں وہ ریزروز اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی تھے. تو اوور آل اس کی جو پروجیکشن تھی وہ $41 بلین کی. جب ابھی 2-3 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ ہماری جو فائنانسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ $31 بلین ہے, جس میں مختلف قسم 10 بلین ریڈکشن ہو گئی ہے, ریڈکشن ہوئے. تو ایک بہت تشویشناک
قسم کی بات اس طرح بھی ہے کہ کیا اس ٹائم یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے تھے صحیح طریقے سے, یا اب کہاں سے کٹ کر رہے ہیں, یا اب جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں مل رہے. جی انڈر اسٹیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جو اسٹیٹ بینک گورنر ہے اس نے یہی کہا کہ $23 بلین ہم نے اس سال واپس کرنے ہیں. اس میں سے $6 بلین ہم آلریڈی واپس کر چکے ہیں, $4 بلین رول اوور ہو چکے ہیں, تو $13 بلین باقی ہے. $13 بلین میں $8.3 بلین اس پہ بات ہو رہی ہے فرینڈلی کنٹری سے اور جو دوسرے دوست ممالک ہیں ان سے, کہ یہ بھی کسی طریقے سے رول اوور ہو جائے. اوکے, اور ڈار صاحب جو ہیں بڑے ہوپ فل ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, مگر وہ لنکڈ ہے ٹو دا فنڈ پروگرام. میرا خیال میں اب یہ اس ویو پہ شاید آتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی ان کی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو بیک آن دا فنڈ پروگرام. یہی ہے نا, بالکل یہی ہے. مگر یہ ڈیلے کر کے کیا مل گیا, مطلب ہے کہ I don't understand what he thinks he has achieved for the country because this was extreme nothing. بلکہ حالات اور مزید بگڑتے جا رہے ہیں. اگر یہ ریویو ایک مہینے پہلے ہو جاتے تو شاید یہ جو کنڈیشنز تھے یا اس میں کچھ ریٹنگ ایجنسیز کا کب ڈاؤن گریڈ ہوا ہے, یہ تو نومبر میں بھی ہوا تھا. ابھی جو لیٹسٹ آئی ہے اسی دسمبر کے مہینے میں, ایجنسیز جو ہیں اسٹینڈنگ اے پور جو ایجنسی ہے کب کا ہوا, ابھی دسمبر میں 10 دسمبر راؤنڈ اباؤٹ اس طرح. ایکسلنٹ. اور وہ جو فچ تھی اس نے کیا تھا میرے خیال میں نومبر کے مڈل میں گئی, اس طرح کیا تھا. تو اگر یہ 3 نومبر کو یہ 9th ریویو کر دیتے تو اتنی ڈاؤن گریڈ نہ ہوتا, اور ہمارے پاس خواتین حضرات یہ بہت سمجھنے کی بات ہے, وی وڈ ہیو بین ایبل ٹو گیٹ بانڈ ایشوئنس. اب ہمیں طاہر صاحب بتائیں گے کہ کیا وہ جو گورنر اسٹیٹ بینک نے ان کے بارے میں کہا ہے, بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ جو ڈاؤن گریڈ ہوا ہے یہ شاید نہ ہوتا تو ہم اپنے جو سکوک بانڈز اور جو یورو بانڈز ہیں وہ ہماری جو ریٹ آف ریٹرن ہم ذرا کم کر سکتے تھے, اس کی کاسٹ کمرشل بوروئنگ وڈ ہیو بین ایٹ اے لوور انٹرسٹ ریٹ, بٹ because of his decisions what is happening now. بالکل یہی وجہ ہے کہ اب اسٹیٹ بینک گورنر نے بھی کہا کہ ہم اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم یورو یا سکوک بانڈ ایشو کریں, جس سے آن ایوریج ہمیں تقریباً $2 to $3 بلین وہ ایکسپیکٹڈ تھا. اسی طرح کمرشل بوروئنگ کی بھی بات کی اس نے, اور یہ کرے کہ $1 بلین اس میں بھی شارٹ فال آ سکتے ہیں. بیکاز ہمارے پاس ہم جب بورو کریں گے تو ہم بورو کریں گے ایٹ اے ریٹ which is not feasible anymore, اور what was projected. تو یہ جو ڈیلے کی ہے ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے, وہ بہت ہی نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے اس ملک میں, اور ہماری جو باقی چیزیں کنیکٹڈ ہیں وہ بھی باقی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. جی, اور اس میں جو اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں جو کولیشن گورنمنٹ ہے کہ خان صاحب نے جو ایکسٹرنل بوروئنگ تھی وہ میسیولی بڑھائی تھی, مور دین دا 4-5 years of PML before, more than the PPP government. تو اس کا ڈیٹا بالکل جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس ٹائم ہمارے ایکسٹرنل 4 سال کے قریب رہے ہیں, تو وہ 4 سال میں $95 بلین سے بڑھ کے $135 بلین, یعنی تقریباً ٹوٹل $40 بلین کے لگ بھگ وہ لی تھی. اب یہ جو پروجیکشن ہے, اسٹیمیٹ ہے, یہ صرف ایک سال میں تقریباً $40 بلین کی ریکوائرمنٹ ہے, but in which he has down graded to 31 because اس سے زیادہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہیں سے آتا ہوا, رائٹ, جو آپ نے کہا تھا. یا پھر انہوں نے ایکسپینڈیچر کٹ کیا. ایکسپینڈیچر کے بارے میں بات بتائیں کہ وہی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے اس پہ پروڈکشن, جابس, پاورٹی اور ہر چیز پہ وہ اس کے پھر اثرات آتے ہیں, لیکن جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس پہ بہت کم وہ ہوتا ہے. اب بھی دیکھ لیں تو اس گورنمنٹ نے $87 بلین یہ پولیٹیشینز کو ریلیز کیے ہیں, ان کے جو ڈیولپمنٹ ہے, اور وہ ایک پولیٹیکل پرپز کے لیے کہ نہ کہ کسی اور جو ہے ڈیولپمنٹ پروڈکشن سیکٹر پہ. طاہر صاحب وہ جو $100 بلین دیا ہے انہوں نے ایکسپورٹرز کو الیکٹریسٹی پہ سبسڈی, یہ میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہی کہا تھا, 19.99 روپیز پر یونٹ ایکسپورٹرز کو ملتے ہیں who are not part of a poor group. مطلب ہے apart from the vulnerable, اور ان کو جو سبسڈی دے رہے ہیں جو نارمل لوگ ہیں, جو لوور مڈل ٹو مڈل انکم ارنرز ہیں, جو کہ بلک آف دا پاپولیشن ہے, دے ول پے 40 روپیز پر یونٹ. تو یہ مطلب ہے کہ اس قسم کی سبسڈی دینی, یہ ڈار صاحب نے آتے ہی بڑے شیخی سے اناؤنس کیا تھا, دیٹس آلسو ویری بیڈ. لیٹ می
जी जी यही वजह है कि जब लास्ट टाइम स्टेट मिनिस्टर गौस पाशा से बात हुई तो उसने कहा कि IMF का मेन कंसर्न यही है कि सब्सिडीज़ को ख़त्म कर लें, अनटारगेटेड। और अनटारगेटेड का मतलब है कि आपने सिर्फ गरीबों को या वल्नरेबल को देनी है और किसी को नहीं देनी। बट एक अच्छी चीज़ की है उन्होंने जो यूटिलिटी जो हैं ये स्टोर्स, उसमें अब आपको सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को देना पड़ेगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, विल कम बैक टू सुहेल सरफराज साहब जो हमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बारे में बताएंगे। प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। देन टारगेटेड, तो हमारे कंटिजेंसी प्लान हो जाएगा। क्या है उसके जी? उसमें जो है वो सबसे पहले तो GST सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, अप टू 50 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल पे ऑलरेडी है, और बाकी और जो प्रोडक्ट्स हैं केरोसिन और लाइट और हाई स्पीड डीजल, इन पे भी 50 तक जाएगा। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है सिगरेट्स के ऊपर जो है मजीद बढ़ाने का, जबकि वो ऑलरेडी 2 से 3 दफा बजट में बढ़ चुकी है। I know, but I mean nobody is going to defend higher tax on cigarettes. Exactly. तीसरा, उसके अलावा जो एक्सपोर्ट सेक्टर को जो एग्जेम्पशंस हैं उसका उनको जो है विड्रॉ किया जाए। और ये जो मेन जो है ये तीन मेजर कंटिजेंसी प्लान हैं। क्या इन तीनों से आपका ख्याल में जो 400 बिलियन है वो मीट हो जाएगा? नहीं, ये जो है so they need additional measures. कहाँ करेंगे? मतलब है कि क्या हमारी गवर्नमेंट ने पर्सनल इनकम टैक्स के हवाले से सारे जो फंड के थे वो पूरे कर दिए? नहीं, अभी तक नहीं किए। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अभी एडिशनल मेजर्स अंडर कंसिडरेशन है उसमें पर्सनल इनकम टैक्स जो है जो नहीं इन्होंने किया उसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। Will the fund agree, do you think? नहीं, वो तो उनकी स्पेसिफिक कंडीशन है और सबसे मेजर, because personal income tax is based on ability to pay. Exactly. देखे ना, वो तो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो तो वो कहते हैं ना प्रोग्रेसिव टैक्स है। ये तो बाकी सारे रिग्रेसिव होते हैं। जितने आप गरीब होते हैं, जब पेट्रोलियम लेवी देख लीजिए, जितना आप गरीब होगे उतना ही परसेंटेज आपकी ज़्यादा उसमें जाएगी। और उसके अलावा जो है वो जब अभी हाल ही में इसहाक डार साहब FBR आए तो उसमें जो है वो जो एक 30 से 35 बिलियन का मेजर था। नहीं, वो तो नहीं ना इम्प्लीमेंट किए, वो तो अभी नहीं होंगे। तो वो गए या नहीं गए उसका तो फर्क नहीं पड़ता है। लेट मी कम बैक टू ताहिर अमीन साहब। क्या IMF जो है उसकी जो कंडीशंस हैं अभी, क्या वो जिस तरह वो हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत अनरीजनेबल हैं, बहुत हार्श हैं, डू यू एग्री विद दैट? चाहे वो हार्श भी हो, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। बट डू यू थिंक कि जो रिफॉर्म्स हैं वो हमें करने चाहिए हैं और बहुत पहले करने चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की मद में हो। अगर कर जाते ये करना कि जी इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ ही बढ़ा देना एवरी टाइम, रादर देन अपनी उसकी गवर्नेंस को बेहतर करें। वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो हम जैसे लोग देना शुरू कर देते हैं। हाँ, खुद अपनी वो इनकॉम्पिटेंस या पुअर गवर्नेंस का नहीं पेमेंट करे, वही चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह है। चाहे वो टैक्सेशन के मैयर में हो, जो रिफॉर्म्स लाने थे वो भी अभी तक नहीं। सुहेल साहब ने हमें बताया कि वही है। देखें, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो मेरा ख्याल में 63% हैं ऑफ टोटल टैक्सेस दिस ईयर, और जो बाकी जो रिमेनिंग जो हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें से भी विथहोल्डिंग टैक्स 70% है। एग्जैक्टली। और आप ये देखिए कि इस साल जो इनकम टैक्स रिटर्न्स आए हैं वो भी 2.9 जो है वो मिलियन है, जबकि पिछले साल से नहीं, बट रिटर्न्स डजंट मीन दैट दीस पीपल आर पेइंग। जी, एग्जैक्टली। रिटर्न्स मीन कि जी हमने फाइल कर दिया है, अब आप हमें बाकी जो इन्होंने जो वो डिस्क्रिपेंसी की थी ना फाइलर और नॉन फाइलर में कि जी अब हम फाइलर हो गए हैं तो हम फाइलर का रेट देंगे, मतलब है कि टैक्स देंगे इन परचेस ऑफ कार्स, इन टिकट्स, फॉरेन टिकट्स, तमाम इस तरह की ट्रांजैक्शंस जहां पे FBR को अपनी मेहनत ना करनी पड़े, वहां पे इन्होंने नहीं। बट what I think is the major issue with what previous finance ministers did and what Dar साहब is continuing is कि ये elite capture जो है, देखें ना, रिसोर्सेज में भी आप देखें कि ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज़ नॉट द वेरी रिच। सो इट्स अबाउट, आई थिंक हमारा पूरा अगर हम क्वान्टिफाई करें तो 75-80% जो टैक्सेस हम कलेक्शन हो रही है, दैट्स रिग्रेसिव टैक्सेस।
باقی سارا جو ہے وہ جو امیر لوگ ہیں وہ دیتے ہیں. تو مائی پوائنٹ از ریونیو اگر آپ ایکسپینڈیچر دیکھیں تو اب ڈار صاحب نے آتے ہی 100 بلین ان کو دے دیا انفنڈیڈ, وہ جو ہے انفنڈیڈ دے دیا. پھر جی سبسڈی ادر دین دا 340 اور 60 بلین فار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ جو میرے خیال میں 7 ٹریلین کا بجٹ ہے, کوئی 7 ٹریلین کا اس سال کا بجٹ پریزنٹ کیا. باقی سارا تو اٹس ایلیٹ کیپچر, یہاں سویلین ایڈمنسٹریشن لے جائے گی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے جاتی ہے. مطلب اٹ از ناٹ دا پور پیپل. اور میرے لحاظ سے دس از جی جو ریفارمز کے حوالے سے ایک ہے نا, یہ ایک تسلسل آ رہے ہیں. جب اسحاق ڈار صاحب 98 میں بھی جب آئے تھے تو اس ٹائم بھی IMF کے پروگرام پہ گئے تھے. اسی طرح پھر 2008 میں بھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ گئے تھے, جو ریزائن کر دیا کیبنٹ سے. پھر اسی طرح 2013 میں بھی, اور اب آ کے پھر بھی یہ ایک تسلسل ہے ریفارمز کے. اگر ہم اس ٹائم کر لیتے وہ ذرا نیگوشیٹ کرتے تھے. اس دفعہ میرے خیال میں میری جو انفارمیشن ہے وہ ذرا مختلف ہے ڈاکٹر اشفاق اعظم خان صاحب کے ساتھ. میری یہ ہے کہ جو اسد عمر نے سبمٹ کیا تھا ٹو دا فنڈ, دیٹ واز, جیسے میں نے پہلے کہا, دیٹ واز ایکسیپٹیبل ٹو دا فنڈ, اور تقریباً ایگریمنٹ ہو گئی تھی. بٹ مے بی حفیظ شیخ صاحب تھاٹ کہ جی چونکہ یہ 1 ایئر بھی نہیں ہوا الیکشن وکٹری کو خان صاحب کی, تو یہ وہ بہت زیادہ کیپٹل ہے, بہت ہنی مون پیریڈ جو ہے وہ ہو جائے گا تو ہم سب امپلیمنٹ کر دیں گے. اس کے بعد ان کی قسمت بھی خراب تھی, کووڈ آ گیا. کووڈ 2 سال. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات بھی کی کہ یہ پولیٹیکل ایک پروگرام ہے, لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس طرح ہم گورنمنٹ پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ ریفارمز نہیں کر پا رہے, اس طرح جب بھی IMF کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے کوشچن ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ویور دیتے رہتے ہیں, اور پھر وہ لون پہ لون, تو اس طرح وہ بھی یہ ہے کہ پھر بات ہم پہ بھی آ جاتی ہے. بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے ریفارمز, آپ پیسے لیتے ہو اپنا ٹھیک کر کے تو پھر آپ شروع ہو جاتے ہو. In that sense, I think the fund is right. But the reforms are something, Khawateen Hazrat, that we need to undertake. They're going to be very harsh. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ irrespective of what this government is saying. اب دیکھیں ٹیکس ریفارمز کوئی ہوئے نہیں, بالکل جو بیسک اسٹرکچر وہی کا وہی ہے, یعنی کہ ایلیٹ کیپچر ہے. واٹ اباؤٹ ایکسپینڈیچر کی بھی اسی طرح بات ہے. اور اگر ہم گیس اور پاور سیکٹر کو دیکھ لیں تو اس ٹائم میں اسٹیٹ منسٹر کہتے کہ 4 ٹریلین سے یہ ہماری سرکولر ڈیٹ گیس اور الیکٹریسٹی کی وہ تجاوز کر گئی. اس کے بعد آپ دیکھ, مطلب دیز آر انکمپٹنسیز کہہ لیں آپ, یا پور گورننس کہہ لیں, جو کچھ بھی کہہ لیں, یہ کنٹینیو کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کتنا رہ گیا اب؟ جی اس سال کے لیے 707 بلین روپیز یہ ایلوکیشن ہوئی تھی, جو پچھلے دسمبر اینڈ تک اس میں 257 بلین کی اتھرائزیشن ہوئی تھی, اور لاسٹ ٹائم یہ 156. اور جب اتھرائزیشن از ناٹ دا سیم ایز ڈسبرسمنٹ 56% ہوئی, اور اس پہ بہت زیادہ کنسرن ہے. 56% آف دا 227, جی, حالانکہ 700 بلین میں کم از کم 350-400 تو اب تک چلے جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جس سیکٹر میں بھی چلے جائیں تو سارے کہہ رہے کہ ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پروجیکٹس اور رک گئے ہیں, اور اس سے پارلیمنٹیرینز کو تو ان کو تو دے رہے. جی دیز آر ایشوز. خواتین حضرات, مجھے تو میں آئی ایم گوئنگ ٹو وش یو اے ہیپی نیو ایئر. آج پہلی تاریخ ہے, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ the picture is not rosy. Our negotiators, our economic team leaders are ابھی تک ان کی جو پرفارمنس ہے, جو یہ سیکنڈ ٹیم آ گئی ہے کولیشن گورنمنٹ کی, 11 پارٹی کولیشن گورنمنٹ, اینڈ سیکنڈ ٹیم از آلسو پیورلی PML نواز گورنمنٹ. تو یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دے آر پشنگ دا پیپل فار, اسپیشلی آفٹر دا 33 ملین فلڈ وکٹمز ہیں ہمارے. تو یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان کی فلاڈ پالیسیز جو ہیں وہ جو سوسیو اکنامک جو کنڈیشنز ہیں وہ ورسن ہوں گی, اور کہیں خدا نہ خواستہ کہیں سول انریسٹ کی طرف نہ جائیں, بیکاز پیپل ہیو نتھنگ ٹو have no money now to or inflation is up to
22-23% تک جا رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دے نیڈ اے میسو پروگرام آف امپلیمنٹیشن آف جسے کہتے ہیں ریفارمز جو ہیں اسپیشلی پاور اور ٹیکس سیکٹر میں. چلیں پاور سیکٹر ڈار صاحب کے انڈر نہیں آتا بٹ ٹیکس تو آتا ہے اس کے انڈر. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پینشن ریفارمز چاہیے. آپ نے ابھی تک پینشن ریفارمز آئیڈینٹیفائڈ ہیں مگر وہ ابھی تک نہیں کیے ہیں. تیسری بات جو ان کو کرنی ہے وہ پروکیورمنٹ جو ہے گورنمنٹ کی, چاہے سول ہے ملٹری ہے, آپ کو بالکل اس کو فریز کرنا ہے. آپ کو سیلریز فریز کرنی ہے. اور وہ جو پروکیورمنٹ ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ یہ جو ٹیررزم ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں نو بڈی وانٹس them to freeze it there but all other expenditure items need to be frozen. Or finally on this extremely unhappy note I can also say کہ ہوپفلی یہ جیسے کہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں کرسمس کی اور نیو ایئر ایو کی باہر تو IMF کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں گی مگر مجھے ابھی تک کوئی پرائر کنڈیشن کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی. مجھے جو فلاڈ ڈیسیجنز ڈار صاحب نے اکتوبر میں لی تھیں اس کی withdrawal نظر نہیں آ رہی. They need to do that before they can take a step forward. On this very unhappy note I wish you all a happy new year and inshallah we'll see you next Sunday. Khuda Hafiz.